آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسانیت کو خطاب ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، تو فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرا اتباع کرو، میری پیروی میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود ہی تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ صرف ایک طریقہ کہ میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دیں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انعام کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس پیروی کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر بندے کی چاہت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جس کے اندر یہ چاہت ہی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، کہ جس مالک نے بنایا ہے، ساری نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، اس سے اس کو محبت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں، تو ایسا انسان وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتا دیا اس آیت کریمہ میں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کیا لوگوں بس میرا اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اتباع رسول کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ اتباع رسول ہی دونوں جہانوں کی معراج ہے۔ آدمی اللہ کے نبی کی پیروی کر لے، یہی اس کی معراج ہے، یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اور جو بندہ اتباع سے ہاتھ کھینچ لے، اتباع نہ کرے گا، تو یاد رکھے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اب دیکھیں، امام نماز پڑھاتا ہے، جب مقتدی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی مقتدی امام کی پیروی نہ کرے نماز کے اندر، مثلاً ابھی امام نے رکوع نہیں کیا، مقتدی پہلے رکوع میں چلا گیا، ابھی امام نے سجدہ نہیں کیا، مقتدی پہلے سجدے میں چلا گیا، اس نے امام کی اقتداء نہیں کی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے امام کی پیروی نہیں کی۔ بلکہ اتنی سخت وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کا نہ بن جائے۔ امام کی اتباع کا کتنا زیادہ حکم دیا شریعت نے کہ امام کی اقتداء بھی لازم ہے بندے پر۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کا مجھے ڈر ہے سر گدھے کا نہ بن جائے۔ اب یہ محدث تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے پریکٹیکلی اس کو کرنا چاہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ یاد رکھیں، دین کا کوئی معاملہ آ جائے بس من و عن اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، کبھی پریکٹیکل نہیں کرنا چاہیے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ محدث سے دل میں خیال آ گیا، چلو میں دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام کے پیچھے، امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، واقعتاً ان کا سر گدھے کا بن گیا۔ اب روپوش ہو گئے، حدیث تو پڑھاتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت آپ اتنی اچھی حدیث پڑھاتے ہیں، ہمیں حدیث کا درس دیتے ہیں، ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ ہمیں اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتے، کیوں چھپتے ہیں ہم سے؟ تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ میں مجبور ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنی ملاقات تم سے نہیں کر سکتا براہ راست، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ خیر انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، مجبور ہو کر انہوں نے اپنا چہرہ کھولا تو گدھے کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے وہ حدیث، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا کہ میں نے پریکٹیکلی اس پر تجربہ کیا اور واقعتاً میں نے سچ پایا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے، چونکہ یہ ایک آزمائش تھی، شاگردوں نے بھی دعا کی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ اپنی صحیح شکل و صورت میں واپس لائے، اللہ رب العزت ان کو۔ اب دیکھیں،
اگر کوئی آدمی امام کی اقتداء نہیں کرتا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی نماز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زندگی کے امام ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں ہماری کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی ریاضت، کوئی حج، کوئی زکاتیں، کوئی صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے قبولیت کا کہ اوپر سنت کی مہر لگ جائے۔ جس عمل پر سنت کی مہر لگ جائے گی، اطاعت رسول کی مہر لگ جائے گی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا۔ ہم اپنی اسناد لے کر جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس، وہ کیا سند پہ چیک کرتا ہے؟ سٹیمپ لگی ہوئی ہے نہیں، جعلی تو نہیں ہے۔ اگر سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل سند ہے، تو اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر سند پہ سٹیمپ نہ ہو، مہر نہ لگی ہوئی ہو حکومت کی طرف سے، تو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ہمارے عمل پر سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر وہ عمل جو سنت سے ہٹ کر ہوگا وہ بے دینی ہے، چاہے ہمیں دیکھنے میں جتنا مرضی اچھا نظر آئے، ہماری نظر میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرا اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اصل میں محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا لوگوں میرے محبوب کی پیروی میں آ جاؤ، دنیا جہانوں کی کامیابیاں تو تمہارے قدم چومیں گی۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی غلامی میں آئے، صحیح معنوں میں سنت کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، ہم دیکھتے ہیں ان کے تذکرے سنتے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، کامیابیاں، دنیا جہان کی کامیابیاں ان کے قدم چومنے پر آتی تھی۔ صحابہ کرام نے سچا عشق کر کے دکھایا، سنت کی پیروی کر کے دکھائی۔ چونکہ اس سنت میں بہت زیادہ فوائد ہیں آدمی کے دنیا اور آخرت کے، اس لیے سنت کی پیروی بہت لازم ہے، اور صرف زبانی دعووں سے نہیں بلکہ سنت کی پیروی ہمارے وجود سے نظر آنی چاہیے۔ سنت کی اتنی زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو بندہ گئے گزرے دور کے اندر جب میری سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، جب میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب میری سنت پر چلنا ایسے ہو جائے جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا ہے، اتنا مشکل ہو جائے، تو فرمایا کہ جو اس دور میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، ایک سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت۔ اب ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں، جس دور میں ہیں، گلی محلوں میں اللہ کے نبی کی سینکڑوں سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو 24 گھنٹے کے لیے، ہماری پوری زندگی کے لیے ہیں۔ ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو جائے، بیٹھنا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا بیدار ہونا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا قضاء حاجت میں جانا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق، پینا بھی، ہمارے اخلاقیات بھی سنت کے مطابق، ہمارے سارے کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہو جائے، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تب جا کر ہماری عبادتیں قبول ہوگی، تب جا کر اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ سنت کے اندر خیر ہی خیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ فتاوی تطار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھتے، پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت فرض نماز کی جماعت کرواتے۔ اب یہ سنت عمل ہے کہ فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کر آنا۔ فتاوی تطار خانیہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھتا ہے اس کو 3 قسم کے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ پہلا انعام کیا؟ جس کے بارے میں آج ہر بندہ چھوٹا بڑا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی اس پر ختم کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ رزق کے بارے میں پریشان ہے، خاص طور پر آج کے دور میں مہنگائی جب آسمانوں کو چھو رہی ہے، ہر بندے کو یہی پریشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت 2 سنتیں گھر میں تھا، اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، سنتیں تو پڑھنی مسجد میں آ کر بھی، گھر میں بھی سنتیں تو پڑھنی ہی ہیں، لیکن گھر میں پڑھ لیں اللہ کے نبی کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ سنتیں گھر میں پڑھ کے جاتے۔ تو سب سے پہلا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے
رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس پر کھول دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ دوسرا انعام اس بندے کو کیا عطا فرمائیں گے کہ گھریلو جھگڑوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اب یہ گھریلو جھگڑے خاندانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں ایسی چپکلش ہو، نوکا ٹوکی گھر میں چلتی رہے تو آدمی تھکا ماندہ باہر سے کام کاج سے گھر میں آتا ہے، گھر میں بھی اگر اس کو سکون نہ ملا تو کدھر جائے گا؟ تو اللہ رب العزت اس دو سنت پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گھریلو جھگڑوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، گھر محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جو ناچاکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبت میں تبدیل فرما دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب دیکھیں یہ تین اتنے بڑے انعام ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں یہ انعام حاصل کروں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم اپنے عمل کو لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ رزق کا معاملہ بھی حل، گھریلو مسائل کا معاملہ بھی حل، کسی پیر کے پاس کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا سنت والا عمل کریں اللہ تعالیٰ سب نجات عطا فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی بشارت تو یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کی تو بلے بلے ہے، جو اونچ نیچ ہو بھی گئی زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو گئے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام! تو سنت کی پیروی کرنے میں اللہ رب العزت نے یہ انعام رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں دو سنتیں فجر کی، اس پر اتنے انعام ہیں، اگر بندہ 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو دیکھیں کیا کیا اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ تو ہر عمل سنت کے مطابق ہمارا آ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو 4 قسم کے انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے وہاں محبت کرنے والے لوگ اس کو مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، وہ تنہا نہیں رہتا، پرسکون زندگی گزارتا ہے، جہاں بھی چلا جائے دشمنوں کے علاقے میں بھی چلا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت والے بندے وہاں کھڑا کر دے گا، کیونکہ یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ دوسرا انعام کیا کہ اللہ رب العزت گناہ گار بندوں کے دل میں اس آدمی کی ہیبت ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے، گناہ گار بندے اس سے شرمائیں گے اس کے سامنے آتے ہوئے بھی، اور اس کے سامنے وہ بھی گناہ نہیں کریں گے اس کی ہیبت کی وجہ سے، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو انعام ملے گا۔ چوتھا مسئلہ، اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کر دیں گے، اس کے رزق میں فراوانی ہوگی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور چوتھا بڑا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرما دیں گے۔ جیسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے یہ دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہے گا، چاہے سامنے موت کا پھندا ہے اس کے تب بھی یہ دین کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، بلکہ دین پر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرما دیں گے، ایسا کامل ایمان اس بندے کو عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیں کتنی انعامات اللہ نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم تلاش کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کرام کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمیں اتنا تلاش کرنے کی بھی دقت پیش نہیں آئے گی، کتاب مل جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی بے شمار اس نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کیا تھی، 24 گھنٹے کے معمول کیا تھے، ہم ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ اللہ نے ساری کامیابیاں سنت راستے پر چلنے میں رکھی ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ سنت کو چھوڑ کر کوئی بھی اللہ سے نہیں مل سکتا، اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ بس ایک ہی اللہ نے ذات رکھی ہے جس کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، اس کے مطابق زندگی لے آؤ تو کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت میں رنگا ہوا ہوگا، سنت زندگی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔
ایک ماں سے کہا جائے یہ تیرے بیٹے کی تصویر ہے، اس کو آگ میں جلا دو، تو ماں کا حوصلہ ہوگا کہ اپنے بچے کی تصویر کو آگ میں جلا دے؟ ماں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی کی محبوب کی تصویر لے کر جائے گا، محبوب کی شکل و صورت لے کر جائے گا، اللہ رب العزت کیسے اپنے محبوب کی شکل کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، بڑی لجپال ذات ہے اللہ رب العزت کی، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تو امت محمدیہ ہے جو سب امتوں سے زیادہ افضل، اور ہمارے نبی سب نبیوں سے زیادہ افضل، سب نبیوں سے اعلیٰ، امام الانبیاء۔ ذرا بنی اسرائیل کا واقعہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے پر گئے، وہاں کا دستور یہ تھا کہ جو مقابلے والے فریقین ہوتے وہ دونوں ایک قسم کا لباس پہنتے۔ اب فرعون نے 70,000 تقریباً جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک طرف، 70,000 لشکر جادوگروں کا ایک طرف، اور دستور یہ تھا کہ مد مقابل دونوں سیم لباس پہنیں گے۔ اب جادوگروں کا لباس، ظاہر بات ہے وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی کیسے یہ پہن سکتا ہے، اللہ کے نبی یہ لباس نہیں پہنیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 جادوگروں کا لباس ایسا بنایا گیا جیسا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس تھا، لباس میں سے مشابہت اختیار کی۔ جب مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے سب جادوگروں کو ایسا کامل ایمان نصیب فرما دیا کہ فرعون کہنے لگا میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یک زبان فقضی ما انت قاض، اے فرعون تیرا جو دل چاہتا ہے کر گزر، ہم اب اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے گواہی دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ کتنا کامل ایمان! مقابلہ تو جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ یہ 70,000 میرے دشمن بن کر سامنے آئے تھے اور تو نے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیری شکل و صورت لے کر آئے تھے، تیرا لباس پہن کر آئے تھے۔ مجھے جب میں تقدیر کا فیصلہ لکھنے لگا تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے نبی کی مشابہت اختیار کی ہو اور میں ان کو ایمان سے محروم لکھ دوں، نہیں بلکہ تیری مشابہت کی وجہ سے میں نے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب یہ ہوتی مشابہت، تو ہم بھی ایسی مشابہت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہماری چال ڈال اللہ کے نبی والی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی والا ہو۔ یاد رکھیں صرف زبانی محبت کے دعوے یہ کچھ کام نہیں کرتے، عملی طور پر نظر آنا چاہیے کہ واقعتاً اس بندے کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہے، تب جا کر فیصلہ ہوگا۔ ہم اپنے ظاہر تو سنوار سکتے ہیں، باطن تو اللہ کے حوالے ہے۔ ہم ظاہر سنوار لیں، انشاءاللہ اس ظاہر کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے باطن کی دل کی کایا بھی پلٹ دیں گے، کیونکہ سنت میں ایسی برکتیں اور ایسے فضائل ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی پر سنت نافذ کرنے کی کوشش کریں، ہماری چال ڈال اللہ کے نبی والی ہو، ہمارے رہن سہن اللہ کے نبی والا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی والا ہو۔ دور سے نظر آ رہا ہو کس بندے نے اگر شرعی لباس پہنا ہے تو صرف نبی کی محبت کی وجہ سے پہنا ہے، اس بندے نے سر پہ ٹوپی امامہ باندھا ہے تو نبی کی محبت کی وجہ سے باندھا ہے، اس آدمی نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے تو صرف اپنے محبوب کی محبت میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بندہ اگر جھوٹ نہیں بولتا تو محض اللہ کے نبی کی محبت میں اس نے جھوٹ کو چھوڑا ہے۔ یہ بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے تو صرف اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی وجہ سے 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ہمارے وجود سے، ہمارے رہن سہن سے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے نظر آنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے روپ میں رنگے ہوئے تھے وہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہجرت فرما رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، وہ مدینہ سے باہر نکلے، ثنیۃ الوداع ایک گھاٹی ہے، وہاں جا کر استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے۔ لیکن ابھی مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو براہ راست دیکھا نہیں تھا کہ کون ہے۔ ایمان لے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا لیکن ابھی دیکھا نہیں تھا۔
جب انہوں نے دیکھا دور سے کہ دو آدمی آ رہے ہیں، اب وہ تو تیار ہو گئے، انہوں نے دیکھا شکل و صورت سیم ایک جیسی ہے، لباس ایک جیسا ہے، چلنا ان کا ایک جیسا ہے، قد و قامت ہر اعتبار سے سیم ہے، تو بڑا غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ شروع کر دیا۔ یہ سمجھے کہ نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بصیرت والے تھے، یہ بھی جان تو گئے کہ معاملہ، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، یہ مصافحے کی مشقت ان کو برداشت نہ کرنی پڑے۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں اگر ایک بندہ کوئی 10-1200 یا جتنے بھی لوگوں سے مصافحہ کرے گا، اس کی تو بس ہو جائے گی۔ اس مشقت کی وجہ سے اب سب لوگ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے ہیں۔ اب کیا ہوا، سورج جب نکلا، اب سورج کی کرنیں اللہ کے نبی کے رخساروں کا بوسہ جب لے رہی تھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی چادر سے اللہ کے نبی پر سایہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو غلط فہمی میں تھے، اللہ کے نبی تو وہ جو سامنے نظر ہیں جن پر سایہ کیے ہوئے ہیں کہ ابو بکر غلام ہیں، اللہ کے نبی سردار ہیں، تو تب پتہ چلا۔ اب دیکھیں ظاہری شکل و صورت کتنی زیادہ سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کہ لوگوں کو دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کے مجمع میں باہر سے کوئی کافر، کوئی ایلچی آتا، کوئی قاصد آتا، تو اس کو پوچھنا پڑتا کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ یعنی صحابہ ایسے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ڈلے ہوئے تھے کہ پہچاننا مشکل تھا۔ یہ طریقے ہماری زندگی میں بھی آ جائیں، ہم بھی عملی طور پر ان طریقوں کو اپنی زندگی پر نافذ کریں، اللہ کے نبی والے طریقے لے آئیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کیا لے کے آیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں کہ میں تیرے نبی کی صورت آج لے کے آیا ہوں تیرے سامنے، بس اسی کی لاج رکھ لے اور میری مغفرت فرما دے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کی لاج رکھیں گے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت تو الحمدللہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ہمارے وجود پر نظر آنی چاہیے، اس کی سب بھائی نیت کریں، ارادہ کریں کہ نبی کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے ہماری شکل و صورت پر نظر آنی چاہیے، چونکہ نظر آئے گی تب جا کر سارے فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا